بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس دنیا میں انسان کو بسا اوقات اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے کبھی ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں جن نعمتوں کا تصور بھی شاید انسان کے ذہن میں نہیں ہوا کرتا ہے. وہ نعمتیں جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے ان کا کما حقہ ادراک کرنا یہ انسان کی عقل سلیم کے بھی بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے. ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنی سب سے پسندیدہ اور پیاری مخلوق میں پیدا فرمایا. وہ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ چاہے تو جانور بنا کے پیدا کر دے، وہ چاہے تو انسان کو اس دنیا میں آتے ہی چند لمحوں کے بعد اس کی زندگی کو ختم کر دے. ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس میں زندگی نہیں ہے، وہ مردہ ہے، زندگی ملی ہی نہیں. اور کبھی ایسے ہے کسی کو زندگی ملی چند گھڑیاں، چند ساعتیں، چند لمحے ملی، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کے ساتھ چاہے ایسا کرے.
ہمیں اس نے اپنی پیاری مخلوق انسان میں پیدا فرمایا، زندگی دی، اپنی ان گنت نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، انسان کا کوئی اپنا عمل دخل کوئی کمال نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی انسان اللہ کی ان نعمتوں پر سر سجدے میں جھکا کے شکر ادا کرتا رہے، تو جو اس نے زندگی دی ہے اس کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی، ایسی نعمتیں جو خدا بن مانگے دیتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی جو اللہ نے ہمیں عطا تو فرما دی، شاید ہمیں ان کا تصور نہیں۔ خدا نے زندگی دی، اپنی پیاری محبوب اور پسندیدہ مخلوق میں پیدا فرمایا، لیکن ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی۔ پوچھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، عرض کرتے ہیں یا لیتنی کنت من امت محمد، مولا تو مجھے نبی نہ بناتا، معجزے نہ دیتا، مجھے اپنا کلیم نہ بناتا، ایک میری تمنا ہے، ایک درخواست ہے، مجھے اور کچھ نہیں، اپنے آخری نبی کا امتی بنا کے پیدا کر دیتا۔ ایمان والوں، اللہ نے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دیا ہے، اس نے انسان بنایا، زندگی دی، حق تو اس کا بھی ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نعمت اللہ نے عطا کر دی کہ خدا کے بڑے بڑے انبیاء و رسول اس نعمت کو ترستے رہے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی جولی میں بن مانگے اس نعمت کو ڈال دیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آپ کا امتی بنا کے پیدا فرمایا، آپ کا امتی بنا کے پیدا فرمایا۔ اب امتی اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، امتی اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اپنے نبی کو صبح و شام یاد کیا کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں تو انسان کی سمجھ اور شعور میں نہیں آتی۔ اب آ جائیے بزرگان دین سے پوچھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا جو بھی امتی ایمان والا اپنے نبی کا نام لیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے، آپ کو یاد کیا کرتا ہے، جس کی زبان سے ایک مرتبہ آمینہ کے لال کا نام نکلتا ہے، اللہ اس نام کی برکت سے اس کی زندگی کے 10 گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، اس کی زندگی کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ اسے اس نام کی برکت سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس ایمان والے کو ایک نام لینے کی برکت سے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یہی نہیں بلکہ اللہ اس پر 10 رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دیا کرتا ہے۔ ایمان والا زبان سے نبی کریم کا نام لیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب ذرا بتائیے درجہ کس کا بلند ہوتا ہے؟
جو جنتی ہوگا اس کا درجہ بلند ہوگا یا جو جہنمی ہے اس کا درجہ بلند ہوگا؟ درجہ جنتی کا بلند ہوگا۔ ایمان والے تو زبان سے نام مصطفیٰ لیتا ہے، نبی کا نام بعد میں نکلتا ہے، اللہ تجھے جنتی بھی بنا دیتا ہے اور جنت میں تیرے درجے کو بلند بھی فرماتا چلا جایا کرتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا ایک مرتبہ پڑھنے والے کو، نام مصطفیٰ لینے والے پر اللہ اپنی رحمت سے اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کی تکلیفیں رفع ہو جاتی ہیں، اور جس پر اس کے لیے عافیت کا دروازہ نیلی چھت کا مالک کھول دیا کرتا ہے، پھر کائنات میں کوئی اسے مشکل میں گرفتار نہیں کر سکتا، بلکہ نبی کا امتی جہاں جہاں سے گزرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے دامن سے لپٹتی چلی جایا کرتی ہیں۔ ہم اس دنیا میں اپنے اگلے جہاں کی تیاری کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان پر کرامن کاتبین دو فرشتے مقرر کر رکھے جو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ لکھتے ہیں۔ اب ایمان والا زندگی گزار کے اگلے جہاں جاتا ہے، میدان حشر سے پہلے جس امتحان کی تیاری میں یہ ساری زندگی گزاری، جس امتحان کے لیے یہ زندگی کے لمحے گزارے، ایمان والا مسجد کے مینارے سے اللہ اکبر کی صدا سن کے مسجد میں آ جاتا ہے، جس امتحان کی تیاری کے لیے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، جس امتحان کی تیاری کے لیے وہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے جاتا ہے، جس امتحان کی تیاری کے لیے وہ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، موقع ملے اس کی قسمت یاوری کرے اپنی جان قربان کرتا ہے، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں، زبان کو جھوٹ سے بچاتا ہے، زبان کو غیبت سے بچاتا ہے، زبان کو چغلی سے بچاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ کس لیے کرتا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ ایمان والا قبر میں جاتا ہے، اب اس کے امتحان کی پہلی منزل ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، محدثین اکرام یہ احادیث طیبہ نقل کرتے ہیں، ایمان والا قبر میں جاتا ہے، جیسے ہی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کی قبر میں آ کے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، بتاؤ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایمان والا ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے کرتے گزاری ہوتی ہے، ایمان والا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ ایمان والا جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور پہلے اللہ کی پہچان ہے، پھر اس کے بعد وہ دین اسلام کا اقرار کرتا ہے۔ اب بھی اس کی قبر میں کوئی انعام نہیں، اب بھی امتحان میں کامیابی نہیں، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور بتا تو صحیح اپنی زندگی میں اور ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا ہے؟ اور ایمان والا تو نبی کے چہرے کا جلوہ کرتا ہے، وہ وہی سے کہتا ہے اور فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اور میں تو اپنی زندگی ختم کر کے آیا ہوں کہ قبر میں جاؤں گا تو آمینہ کے لال کا جلوہ نصیب ہوتا چلا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں بسا اوقات ہوتا ایسے ہے، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اسے ایک منظر نظر آتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتے آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟
اسے سورج ڈوبتا نظر آتا ہے. ادھر فرشتے پوچھتے بتا تیرا رب کون ہے. ایمان والا سورج کو ڈوبتے دیکھ کر قبر میں کہتا ہے فرشتوں جو دنیا میں نماز سے محبت کرتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں میری نماز عصر رہ رہی ہے. سورج غروب ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی, مجھے پہلے اپنی عصر ادا کر لینے دو. فرشتے جواب سن کے کہتے ہیں جو قبر میں آ کے نماز نہیں چھوڑتا اس سے امتحان کیا لینا ہے. جو قبر میں آ کے نماز نہیں چھوڑتا اسے قبر کے جہاں میں بھی نماز کی فکر ہے, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی فکر ہے. اس سے اور کیا پوچھنا ہے, اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے. لیکن فرشتے امتحان لینے والے, فرشتے سوالات کرنے والے وہ بحیثیت استاد ہوتے ہیں. استاد کی مرضی ہے جیسے چاہے امتحان لے لے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایمان والے کو تو سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے, فرشتے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سوالات کرنے ہوتے ہیں. ایمان والا سورج ڈوبتے دیکھتا ہے, فرشتے اٹھا کے ایک سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اور بتاؤ ذات محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے. اور ایمان والے کی توجہ نہیں ہوتی, وہ سوال کی طرف توجہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ, مجھے نماز عصر ادا کرنے دو. اب فرشتے جواباً کہتے ہیں نمازیں بعد میں پڑھتے رہنا, اور پہلے مصطفیٰ کی پہچان ہوگی تو تمہیں کسی اور کام کی اجازت ملے گی. اگر قبر میں نبی کا نام زبان پہ نہیں آئے گا اور تیرا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. ایمان والا جیسے ہی یہ سنتا ہے وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور جیسے ہی اس کی زبان پہ نبی کا نام آتا ہے اس کی قبر نہیں رہتی, بلکہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت کا باغ بنتی چلی جایا کرتی ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بابرکت نام, آپ کا ذکر پاک ہماری دنیا کی مشکلیں بھی آسان کرتا ہے, ہمارے قبر کے جہاں کو بھی آسان کر دیا کرتا ہے. ہاں قبر میں نام مصطفیٰ اسی کی زبان پہ آیا کرتا ہے جسے دنیا میں صبح و شام نبی کا نام لینے کی عادت ہوا کرتی ہے. وہ جو محبت سے صبح و شام نبی کا ذکر کیا کرتا ہے, کبھی نبی کی نعتیں پڑھا کرتا ہے, کبھی ذکر مصطفیٰ سنایا کرتا ہے, کبھی اس کی زبان پہ قرآن کی آیتیں ہوا کرتی ہے, تو کبھی اس کی زبان پہ نبی کی سچی حدیثیں ہوا کرتی ہے. ہاں جو کوئی اس طریقے پہ چلا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا, اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا کرتا ہے, پھر اس کا میدان حشر بھی چمکتا دمکتا نظر آیا کرتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر پاک کرنا, آپ پر درود پاک پڑھنا, ایمان والے کو اللہ اس پر بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات مسجد حرام سے براق پہ سوار ہو کے مسجد اقصی جا رہا تھا. میری سواری جیسے ہی کسیب احمر کے پاس سے گزری, اس سرخ ٹیلے کے پاس سے گزری جس ٹیلے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. فرمایا کسیب احمر کے پاس سے میری سواری گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے صلاۃ ادا کر رہے ہیں, موسیٰ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب علماء کرام اس کے دو مفہوم بیان کرتے ہیں. ہمیں اوپر سے قبریں ایک جیسی نظر آتی ہے, اندر کی ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوا کرتی. اور موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بھی بڑا تھا, لمبا تھا, اور اللہ جس پر اپنا فضل کر دیا کرتا ہے, اور قبر میں تو بمشکل بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی ہے, اور یہ اللہ کے نبی ہوا
ہوا کرتے ہیں اور جو قبر میں اللہ کی نمازیں ادا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں صلاۃ کا ایک مطلب درود پاک پڑھنا بھی ہے، اور نبی کریم کی سواری جیسے ہی موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے اندر سے دیکھا آج اللہ کا نبی معراج میں جا رہا ہے، اور وہیں پہ قبر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہاں ایمان والا، اور جب زبان پہ نبی کا نام لیا کرتا ہے اللہ جہاں اور انعامات دیتا ہے وہاں اپنے پیارے کلیم کی سنت کا بھی اجر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا بھی اللہ اجر عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے، آپ کی امت کا ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، زندگی 100 سالہ ہے۔ زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا عمل نہیں، کوئی ایک کام ایسا نہیں جسے دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکے اس نے کبھی کوئی نیکی کی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں۔ چلا گیا دنیا سے، وقت پورا ہوا، انتقال کر گیا۔ اب اسے نہلانے، کفن دینے، جنازہ پڑھانے کی بجائے مشورہ کیا گیا اسے دفن کریں گے تو اسے عذاب قبر ہوگا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنے گی، اسے عذاب قبر ہوگا، اس کی وجہ سے جو دوسرے نزدیک قبروں والے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوگی، اسے دفن نہیں کریں گے۔ پاؤں میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے گھسیٹ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا۔ اب یہ سلوک ہوا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، پیغام دیا، اے پیارے کلیم میرا ایک پیارا بندہ۔ اب اللہ کا حکم ہے اے کلیم میرا ایک پیارا بندہ، اس کے ساتھ تمہاری قوم کے لوگوں نے یہ سلوک کیا، جاؤ اسے جا کے نہلاؤ، کفن دو، جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس آدمی کو دیکھا، وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا، اسے دیکھا تو پہچان گئے، اور یہ تو میری قوم کا بد نصیب ہے، بدبخت ہے، اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ لوگوں نے جو سلوک کیا اچھا کیا، لیکن بہرحال وہ اللہ کا حکم تھا، مامور تھے، زبان سے کچھ نہ کہا، لوگوں کو اکٹھا کیا، نہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، اب جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہے کہ اس کے جنازے میں اس کا اپنا نبی شریک ہو رہا ہے، اس کے جنازے میں اللہ نے جس نبی کا امتی بنایا وہ نبی شریک ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اطمینان قلب کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب العالمین تو بے نیاز ہے، تیری حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ تو بتا دے یہ تیرا پیارا کیسے بن گیا۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اور میرے سامنے اس کی ساری زندگی ہے، نافرمانیاں ہیں، اس کی خطائیں ہیں، اس کے گناہ ہیں، اس کی غلطیاں ہیں، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن ایک اس کی زندگی کا کام ایسا ہے، ایک مرتبہ یہ رات کو اپنے گھر میں گیا اور جو میں نے تیرے اوپر کتاب نازل کی اس تورات کو اس نے پکڑ کے کھولا، پہلے صفحے پر میرے آخری نبی کا نام نامی محمد لکھا تھا، اس نے ایک مرتبہ اس نام کو پڑھ کے لبوں سے بوسہ دیا ہے اور زبان سے درود پاک پڑھا ہے، اور میں نے ساری زندگی کی غلطیاں نہیں دیکھی ہے، اپنے نبی کے نام کو دے کر اسے جنت عطا کر دی ہے۔ بنی اسرائیل کا نافرمان ہو، 100 سالہ زندگی ہو،
ایک مرتبہ زبان سے نبی کریم کا نام لیتا ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی کی خطائیں معاف کر کے اللہ جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ اور وہ تو پہلی امتوں کا تھا، اور آج اگر کوئی ایمان والا نبی کا غلام ہے اور نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں سجا کے اور جیسے ہی زبان پہ ذکر مصطفیٰ لیا کرتا ہے اور شاید وہ نام مصطفیٰ بعد میں ادا ہوا کرتا ہے، اللہ اسے چلتے پھرتے کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ ایمان والا تو نبی کا نام لینے والا اور ذکر مصطفیٰ کرنے والا، اور وہ تو کائنات کے جس راستے سے گزرتا چلا جاتا ہے، اللہ نبی کے نام کی برکت سے اس راستے پر ایمان کی بہاریں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر جاتے جاتے راستے میں آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نعت پاک لکھی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کی نعت پاک لکھی ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ پڑاؤ کا وقت تھا، لشکر کو حکم دیا، رک گئے، پڑاؤ کا وقت تھا، آپ نے حکم دیا ممبر لایا جائے۔ ممبر پہ بٹھا کے حضرت عباس کو آپ نے فرمایا، عباس تم ممبر پہ بیٹھ کے میرا ذکر کرو، میں مصطفیٰ نیچے بیٹھ کے اپنا ذکر سنوں گا، میں مصطفیٰ نیچے بیٹھ کے اپنا ذکر سنوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایک اور نعت گو صحابی شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کچھ نعت پاک کے اشعار ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ممبر منگوایا، فرمایا حسان اس پہ بیٹھو۔ اب حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا ہنسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں، آقا دیکھتی بھی کیسے، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عرض کی، خلقت مبرأً من کل عیب، آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے آپ چاہتے گئے ہیں، اللہ آپ کو ویسا بناتا چلا گیا ہے۔ اور یہ محبوب اور محب کی باتیں انسانی عقل میں آنے والی نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعت پاک سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ممبر لاؤ، ممبر پہ بٹھایا، اب نعت سناؤ۔ اب حضرت عباس نبی کے چچا جان عرض کرتے ہیں، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نمرود نے آگ جلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا تھا، اے آگ میرے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور ہر کوئی اپنے اپنی محبت کی باتیں کرتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق، آقا جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، آگ کی کیا مجال تھی ابراہیم کو جلا سکتی؟ اس وقت تو حضرت ابراہیم کی پشت انور میں آپ کا نور پاک موجود تھا، اور گویا جہاں جہاں نبی کا ذکر ہوا کرتا ہے، اللہ اس جگہ پر آگ کو حرام کرتا چلا جایا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جو بندہ مومن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ میرا ذکر کرتا ہے،
فرمایا اللہ اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیا کرتا ہے۔ آج ہم مشکلوں میں گرے، پریشانیوں میں گرے، آج کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں بھاگتے ہیں، ایمان والے آجا ان صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کر لے۔ صحابہ اکرام فرماتے اگر کبھی ہمیں زندگی میں بھوک ستاتی، پیاس ستاتی، ہم کھانے کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے، ہم تو بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جایا کرتے تھے اور نبی کا جلوہ دیکھتے تھے، اللہ بھوک بھی ختم کر دیا کرتا تھا، پیاس بھی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایمان والے آجا کبھی کوئی مشکل آ جائے، کبھی کوئی پریشانی آ جائے، اس زبان مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور جو نبی کا ذکر کیا کرتا ہے اللہ اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ آج نبی کے ذکر سے اپنی زبانیں معطر کر لے، اپنی زبانوں کو سرسبز و شاداب کر لے اور نبی کی حدیثوں سے اپنی زبانوں کو منور کر لے۔ ہاں، جس کی زبان پہ کسی بھی طریقے سے نبی کا نام آ جایا کرتا ہے اللہ اس کی ساری زندگی کی پریشانیاں دور کر دیا کرتا ہے۔ نام مصطفیٰ لینے والا اس دنیا میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ اس کی قبر بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے اور میدان حشر میں اسے سب کے سامنے جنتی بنا کے جنت عطا کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج ہم سب کو ساری زندگی نبی کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔